إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. دین اسلام پر چلتے ہوئے ایک مومن مسلمان مختلف درجات اور مختلف انداز اختیار کرتا ہے. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. کچھ اس دین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس دین کو تھامتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اس میں ان کی سوچ، ان کا دنیا کا معاملات کا، لین دین کا، ہر چیز کا دار و مدار رب العالمین کی ذات ہے. حتیٰ کہ مباحات، وہ کام جو شریعت نے جائز قرار دیے ہیں، ان چیزوں میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کو بھی شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں. کچھ مقتصد ہوتے ہیں، فرائض کے اوپر اکتفا کرنے والے، اور کچھ ظالم لنفسی، کسی وقت عبادت، کسی وقت اللہ کی یاد، کسی وقت غفلت، کسی وقت گناہ، کسی وقت دنیا داری، اس کے بیچ بھی چلتے رہتے ہیں. اصل ہدف اور مقصود کیا ہے؟ اصل ہدف اور مقصود یہ ہے کہ انسان آگے سے آگے بڑھے، کم سے کم پر راضی نہ ہو. اور یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کئی انداز میں بیان ہوا ہے. والسابقون السابقون اولئک المقربون. گفتگو آج جو آپ کے سامنے کرنی ہے وہ اسی سبقت کے حوالے سے، اسی آگے بڑھنے کے حوالے سے ایک زاویہ پیش کرنا ہے جو ہمارے معاشرے میں عام رائج بھی ہے، چلتا بھی ہے، ہم دھوکہ بھی کھاتے ہیں، کیونکہ ہم خود عام طور پر مقصر ہوتے ہیں. میرے اندر خود کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، میں خود گناہگار ہوتا ہوں، میں خود صحیح سے شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتا. تو میں تلاش کرتا ہوں کسی ایسے انسان کو، کسی ایسی شخصیت کو، کسی ایسے بندے کو کہ جس کے اندر مجھے شریعت، دین کامل نظر آ رہا ہو، اور اس کے کمال کو میں ذریعہ بنا کر اپنی نجات کی کوشش کروں. جن کو کہتے ہیں ہم عام اصطلاح میں ولی اللہ، اللہ کا ولی. لوگ عام طور پر گناہ گار ایسے لوگوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، جبکہ شریعت کا مقصود یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص اللہ کا ولی ہونا چاہیے. کیونکہ ولایت اور ولی یہ وہ ولایت نہیں ہے جو ہمارے ہاں
لوگ عام طور پر بیان کرتے ہیں 12 اولیاء اور 12 جو ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، امام ہیں، ان کو ولایت مل گئی ہے. وہ ولایت نہیں ہے. اس ولایت کا معنی ہے اللہ سے دوستی، اس ولایت کا معنی ہے اللہ سے تعلق، اس ولایت کا معنی ہے کہ انسان اللہ کے رنگ میں رنگ جائے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. یہ اللہ کا رنگ جب انسان پر چڑھ جاتا ہے، پھر اس کا دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا پھرنا، کسی چیز کو ہاتھ لگانا، یہ ہر چیز شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے. ہر انسان کو اللہ کا ولی ہونا چاہیے، ہر انسان کو اللہ کا دوست ہونا چاہیے، ہر انسان کے تعلقات سب سے زیادہ اچھے اللہ سے ہونے چاہیے. اللہ ڈائریکٹ ہے آپ کے ساتھ، اللہ بلا واسطہ ہے آپ کے ساتھ تعلقات میں، تو آپ کو بھی اللہ کے ساتھ بلا واسطہ ہونا چاہیے. خود اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ہم اوپر سے اوپر پہنچیں، ہم خود اللہ کے ولی بنیں. اور اللہ کا ولی بننے کے لیے انسان کے پاس یہی دو راستے جو میں نے شروع میں پیش کی، مقتصد اور سابق بالخیرات باذن اللہ. فرائض تو پورے کرنے ہی کرنے، کوئی بھی چیز جو شریعت نے فرض قرار دی ہے اس میں تقصیر اللہ کا ولی نہیں کر سکتا. اگر ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اولیاء اللہ معصوم ہوتے ہیں، اولیاء اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی. کبھی اگر کوئی اونچ نیچ ان سے آگے پیچھے معاملہ ہو بھی گیا تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جن پر اللہ کا خاص کرم ہے، گناہ نہیں کرتے، یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے. لیکن اگر ان میں سے کوئی شخص یہ کام کر لے، کوئی غلطی اس سے سر انجام ہو جائے، یلقى أثاموں سے گناہ ملتا ہے، لیکن اس کا گناہ عام لوگوں سے مختلف ہے. ولی ہے اللہ کا دوست ہے، اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عام آدمی کو جس گناہ پر ایک سزا، آدھی سزا یا عام سزا ملے گی، اس کو اس کی بنسبت ڈبل سزا ملے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا ولی تھا، اس کو اللہ نے اپنا قرب دیا تھا. ہاں، یہ اپنی غلطی پر اصرار عام طور پر کرتے نہیں ہیں، یہ اپنی غلطی پر ڈٹتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے ولی ہیں. شیطان نے بہکایا، بہک گئے، لیکن پلٹ آئے. اور جب پلٹتے ہیں تو جب توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تبدیل کر کے عمل صالح کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو واپس لے کر آتے ہیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو، خطاؤں کو، لرزشوں کو، انہی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو پھر دوبارہ واپس ولایت کے درجے پر فائز کر دیتا ہے. تو غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، یہ پہلی بات اپنے ذہن میں رکھیے. لیکن غلطیوں پر استمرار نہیں ہے، غلطیوں پر بقا نہیں ہے. دوسری چیز، ولی اللہ میں نے ذکر کیا، آپ بھی بن سکتے ہیں اور آپ کو بننا چاہیے. آپ کم پر کیوں راضی ہیں؟ آپ اس بات پر کیوں راضی ہیں کہ میں دنیا داری کرتا رہوں، میں دنیا کو خوش کرتا رہوں، میں دنیا کے بنائے ہوئے انداز، طور طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں؟ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوں، اس کی عبادت میں سب سے آگے ہوں. اس کو سادہ سا طریقہ ہے کہ نوافل کو اپنی زندگی کا ہدف بنا لیجئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے سورہ یونس میں کہ جو اولیاء اللہ ہیں، کل قیامت کے دن ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑے ہوں گے، ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. یہ ڈر اور غم وہ ڈر اور غم ہے جو عام لوگوں کے اوپر طاری ہوگا، کیونکہ زیادہ تر اہل علم کا کہنا ہے یہ جو خاص اللہ کے بندے ہیں، یہ عام طور پر وہی ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جن سے پوچھا نہیں جائے گا کیا کر کے آئے ہو، کیا زندگی کا نام اعمال ہے. ان کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا حساب ہو؟ آپ کیا چاہتے ہیں آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے؟ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے نام اعمال کو تولا جائے؟ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے نام اعمال کی گنتی ہو، اللہ پوچھے، اللہ حساب لے؟ یا آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے عزت، احترام، وقار کے ساتھ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے؟ اگر وہ مقام چاہتے ہیں، اس مقام کے لیے دنیا کے اندر اسی طریقے سے زندگی گزارنی پڑے گی جس طریقے سے رب تعالیٰ نے کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، جو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من عادى ولیا فقد آذنته بالحرب.
جو میرے کسی دوست سے، میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے. ولی کون ہوتا ہے اس کا ذکر اسی حدیث کے اندر ہے کہ بندہ میرے قریب جب آتا ہے احب الیہ مما افترضت علیہ، تو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز وہ ہوتی ہے جو میں نے اعمال اس پر فرض کیے ہیں. ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور پھر وہ مزید نوافل، فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور پھر وہ میرے رنگ میں رنگ جاتا ہے. کیسے رنگ میں رنگتا ہے اللہ کے؟ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التي یبطش بہا، میں اس کی سماعت، بصارت، ہاتھ پاؤں کے اندر ایسے آ جاتا ہوں کہ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کسی بھی چیز کی پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کچھ بھی مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں. یہ اعزاز ہے ان کا کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. جب اپنی زندگی کو، میں نے ایک جملہ درمیان میں کہا تھا، اپنے مباح کاموں کو بھی، اپنے عام کاموں کو بھی جب یہ اس انداز میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ یہ عام کام بھی ان کے عبادت بن جاتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. آپ کو کاروبار کرتے ہوئے کچھ لوگ بیوقوف سے نظر آتے ہیں، جو اپنے فائدے کی لالچ نہیں کرتے، جو جھوٹ نہیں بولتے، جو دھوکہ نہیں دیتے، جو سیدھی صاف ستھری کھری بات کرتے ہیں. نقصان ہو رہا ہے تو ہو جائے، فائدہ کم ہو رہا ہے تو کم ہو جائے. لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں، مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، ان اصولوں کی وہ پرواہ نہیں کرتے. وہ کن اصولوں کی پرواہ کرتے ہیں؟ میرے رب نے کس چیز کو حلال کہا ہے، کس چیز کو حرام کہا ہے، کس طریقے کو حلال کیا ہے، کس طریقے کو حرام کیا ہے. وہ اس انداز کی جب زندگی گزارتے ہیں، انہیں عام طور پر لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ اسے تو کاروبار کرنا نہیں آتا، اسے تو 2 کے 4 بنانے نہیں آتے. یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ جو کاروبار کرتے ہوئے حرام اور حلال کی پوری پوری تمیز کرتے ہیں. پائی پائی کا حساب ہوتا ہے. ناجائز ذخیرہ اندوزی، منافع خوری، کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ چیز ان کی زندگی میں نہیں ہوتی. جو اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو اللہ کی شریعت کو نافذ کرتے ہیں. جو جب مسجد میں آتے ہیں اللہ کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے ہیں. باہر ہوتے ہیں، ان کے باہر کے معاملات، دنیا کے معاملات اللہ کی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں. اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. اسی نے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود دونوں سے یہ الفاظ مختلف انداز میں مروی ہیں کہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. جن کو دیکھ کر، کیونکہ ان کی زبان، ان کا انداز، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے انسان کو. اب ان لوگوں سے یا تو آپ بن جائیں ایسے، یا کوئی ایسا مل جائے تو اس سے دشمنی نہیں کرنی، کیونکہ اگر اس سے دشمنی ہو گئی تو اللہ کا اعلان جنگ ہے. اس سے کیا کرنا ہے؟ جو سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے یغبطہم الانبیاء والشہداء، جن کے مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. صحابہ نے پوچھا صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ کون ہے، ان کے کیا اعمال ہیں، کیا ان کی صفات ہیں، ذرا بتائیے. حتی نحبہم، ہم ان سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے دنیا میں ہی محبت کرنا چاہتے ہیں. ایسا کوئی آدمی نظر آئے تو ہم اس سے دل سے محبت کریں، دل سے اس کا احترام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو بغیر کسی دنیاوی مفاد کے، مال کے، نسب کے، میرے خاندان کا ہے، میرے قبیلے کا ہے، میری قوم کا ہے، میری برادری کا ہے، لہذا میں اس کی تائید کروں، میں اس کی سپورٹ کروں، یہ بھی نہیں ہے. کوئی دنیاوی مفاد ہے، کوئی دنیاوی کام ہے، کوئی نوکری کی لالچ ہے، کوئی پیسے کی لالچ ہے، کوئی رشوت کا معاملہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے، یہ بھی نہیں ہے. یہ محبت کرتا ہے کسی دوسرے آدمی سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر. یہ آدمی وہ ہے جس سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ محبت کریں، جس سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ محبت کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو وہ منابر عطا کرے گا جن منابر کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. بہت سارے شہداء، انبیاء بھی انہی فہرست میں ہوں گے. یا کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بغیر کسی دنیاوی مفاد کے، بغیر نسل پرستی کے، جو انسان کسی دوسرے مسلمان سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے، فرمایا انہیں یہ مقام ملے گا. ان سے صحابہ نے پوچھا بتائیے حتیٰ کہ ہم ان سے محبت کریں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا اس کے بعد یہی آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. یہ اولیاء اللہ ہے. دوسرے نمبر پر اگر نہیں بن سکتے
کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہے انسان سے. آپ دنیا کے رنگ میں رنگے ہیں، ہم دنیا کے انداز میں جی رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے، پیچھے نہیں رہنا، پتھر کے دور میں نہیں رہنا، آگے بڑھنا ہے. آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو کم سے کم ان سے محبت کیجیے، لیکن اس محبت کے اندر ایک چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے جو اصل خطرناک چیز ہے. ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ ولی اللہ وہ ہے جو مجذوب ہو، جو ہمیں کرامتیں دکھائے. کرامتیں کیسی؟ جو بتائے کہ میں نے ایسے کیا، میری ایک پھونک سے لوگوں کے امراض ختم ہو جاتے ہیں، میری ایک پھونک سے لوگوں کی بگڑی بن جاتی ہے، میری ایک آہ سے، میری ایک نگاہ سے، میری ایک دعا سے لوگوں کے معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے ان کی طرف سے، یا خود بتاتے ہیں. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، کچھ ایسی چیزیں اللہ اپنی طرف سے بندوں سے صادر کرواتا ہے جس کو اہل علم کہتے ہیں خرق عادت ہے، عام روٹین سے ہٹ کر، اسباب سے ہٹ کر وہ کام ہوتے ہیں. اگر وہ انبیاء سے صادر ہوتے ہیں تو انہیں معجزات کہا جاتا ہے. ان معجزات کے علاوہ اگر اللہ کے بندوں سے صادر ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں اولیاء اللہ سے اس قسم کے کرامتیں صادر ہو سکتی ہیں. ہمارے یہ بھی ایک جانب عجیب ایک غلو ہے کہ بالکل کرامت کا انکار ہے، کیونکہ ہم جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اولیاء اللہ کے نام پر، ولی اللہ کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹی کرامتیں دکھا رہے ہیں، تو ہم سرے سے کہتے ہیں کرامت نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، کرامت کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. جو حقیقی اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے پاس اللہ کی طرف سے کرامت عزت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خاص معاملہ کرتا ہے. اور خاص معاملوں میں پہلی چیز ہی اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ رب اخبر و اشعث لو اقسم علی اللہ لا بر، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی حالت، لباس، بال، انداز، اسلوب اچھا نہیں ہوتا، اللہ کی قسم اٹھا کر اگر وہ کچھ کہہ دیں کہ کام ایسے ہونا ہے تو اللہ وہ کام ویسا ہی کرتا ہے. اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اللہ ان کی سنتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث قدسی میں نے پیش کی ہے، اگر مجھ سے کچھ مانگتے ہیں میں انہیں عطا کرتا ہوں. ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن بندوں کو یہ نہیں کہا کہ جا کر تم ان کے در پر بیٹھ جاؤ، ان کے آستانے پر حاضری دو. یہ فرق کیجیے. تو کرامتیں ہوتی ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حارث ابن عامر کی بیٹی جب بعد میں وہ اسلام لائیں، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ میں مشرکین کے پاس قیدی بن کر موجود تھے، جن کو مشرکین نے قتل بھی کر دیا، شہید بھی کر دیا، وہ خود بیان کرتی ہیں وہ جو مشہور قصہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں اس طرح تھا اور بچہ ان کا کھیلتا ہوا ان کے پاس چلا گیا، ان کو ڈر ہوا کہ بچے کو پکڑ کر اس کو مارنے کی کوشش نہ کریں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے. تو جب بعد میں وہ اسلام لائیں تو وہ کہتی ہیں اس جیسا قیدی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ایک تو اس کا یہ معاملہ کہ اس نے موت کے منہ میں جانے کو قبول کر لیا، اس وقت اس بچے کو پکڑ کر اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس وقت اس نے الفاظ کہے تھے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ان کاموں سے منع کیا ہے کہ کسی انداز میں کسی طرح سے بچوں کو، چھوٹوں کو تکلیف دی جائے. دوسرے نمبر پر وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو مکہ میں دیکھا، مکہ میں کھجور نام کی چیز نہیں تھی اور یہ قید کے اندر بند تھا. یہ آدمی، اس کو قید کے اندر میں نے تازے انگور کھاتے ہوئے دیکھا تھا. کون لایا، کہاں سے آئے پتہ نہیں. وہ تو آپ جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں قرآن مجید میں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، پلک جھپکنے سے پہلے یہ چیز میں لا کر تمہارے پاس تخت رکھ سکتا ہوں. وہ آدمی کون تھا؟ قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی ذکر نہیں کیا. قصے میں بس اتنی سی بات ہے. پورے قصے میں فوکس کس چیز پر ہے؟ سلیمان علیہ السلام پر. پورے قصے میں باتیں کس کی ذکر ہوئی ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کی. تو وہ جس کی اہمیت بنی وہ سلیمان علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، ظاہری شریعت کے مطابق ہمیں ان کا پیروکار ہونا تھا. پہلے نمبر پر کرامتیں ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پر یہ بھی یاد رکھیے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ يُجَادِلُوكُمْ، شیطان بھی اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر بہت کچھ کرتا ہے. جو شعبدے باز ہوتے ہیں وہ بھی عجیب عجیب حرکتیں کر کے دکھاتے ہیں. اسی لیے امام شافعی کا جو مشہور قول ہے اذا رأيتم الرجل يطير في الهواء، جب تم کسی کو دیکھو ہوا میں اگر وہ تمہیں اڑتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے یا سمندر کے پانی پر اوپر چلتا ہوا نظر آئے، اس کی بات کو، اس کے معاملات کو اللہ کی کتاب اور سنت رسول پر ضرور پیش کرنا کہ کیا وہ اس کے جو زندگی کے معمولات ہیں قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اس
ہوا میں اڑنے سے اور پانی پر چلنے سے دوڑنے سے دھوکے میں مت آ جانا۔ شعبدے باز ہوتے ہیں، دجال کا تذکرہ ہے احادیث میں، اس کو بھی اللہ کی طرف سے چیزیں حاصل ہوں گی، تو کیا ہم اس پر ایمان لے آئیں گے؟ ہم اس کے اوپر اس انداز میں اس کو تسلیم کر بیٹھیں گے؟ وہ بھی خرق عادت چیزیں ہمیں دکھا رہا ہوگا، خرق عادت باتیں بتا رہا ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، معجزات بھی ہوتے ہیں، کرامتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان شیطانی چیلوں کی اپنی حرکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اب میں عام آدمی ہوں، مجھے ولی اللہ سے محبت بھی کرنی ہے، ولی بننا بھی ہے، ولی بن کر محبت بھی کرنی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں کیسے پہچانوں یہ اللہ کا ولی ہے؟ تو شریعت نے پہلی چیز اپنے ذہن میں بٹھائی ہے، کرامت سے کسی بھی شخص کو جانچنے کا ہمیں کہا ہی نہیں ہے۔ کرامت کے اعتبار سے، شعبدے بازی کے اعتبار سے کسی بھی چیز کو دکھانے کا، بتانے کا کہا ہی نہیں ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ ولی اپنی کرامت کو بیچتا نہیں ہے، ولی اپنی کرامت کے ذریعے سے کماتا نہیں ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے، کہیں کرامت ظاہر ہو بھی جائے، اگر لوگوں کے سامنے آ بھی گئی تو اپنے آپ کو چھپا کر سائڈ پر لے جاتا ہے کہ لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے یہ میرے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ وہ جو اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے، وہ چلتا رہتا ہے، وہ دعائیں کرتا رہتا ہے، دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں، مانگتا رہتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا رہتا ہے، اس کے معاملات اللہ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ لیکن جب لوگوں کے اوپر منکشف ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو حقیقی جو اللہ، کیونکہ اس کے نزدیک اللہ ہے، اس کے نزدیک لوگوں کی واہ واہ نہیں ہے، اس کو لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع نہیں کرنا۔ تو میں اپنے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کا ولی اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہو تو یہ اس کا پہلا معاملہ ہے، اللہ کی کتاب پر پیش کیجئے، سنت رسول پر پیش کیجئے، دیکھیے کیا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اس کی زندگی ہے۔ اس پہلے ہی معاملے کے اندر شعبدے باز آدمی جو اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی سے کہا تھا کہ اگر ایک وقت آئے تمہارے پاس عدن، قرن اور ان علاقوں کا، یمن سے ایک شخص آئے گا، اس قبیلے کا ہوگا، اس کا نام اویس ہوگا، اگر وہ تمہیں ملے، ملاقات اگر اس سے ہو جائے تو اگر تم اس سے اپنے لیے دعا کروا سکو تو ضرور کروانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کوئی مجمع میں اعلان نہیں کیا۔ وہ تلاش بھی کرتے رہے اپنے دور خلافت میں، پوچھتے بھی تھے، خاص طور پر حج کے موقع پر یمن کے جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ان کے خیموں کی طرف جاتے، جہاں یمن کے لوگ بس رہے ہیں حج کے موقع پر، وہاں جا کر پوچھتے بھی کیا تم میں سے اس قبیلے کا کوئی آدمی ہے، اس انداز کا کوئی آدمی ہے؟ نہیں، ایک دفعہ پتہ چلا ہاں جی قرن قبیلے کا ہے، اس علاقے کا آیا ہوا ہے، اس سے ملے، اس سے پوچھا کیا تمہیں برس کی بیماری تھی، تم نے اللہ سے دعا کی، تمہیں شفا مل گئی، اب بھی ایک درہم کے قدر تمہارے جسم کے اوپر نشان باقی ہے؟ اس نے کہا بالکل میں ہی ہوں۔ تمہارا نام اویس ہے؟ اس نے کہا بالکل اویس ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ اگر اس آدمی سے ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا ضرور کروانا، میرے لیے استغفار کی دعا کر دو، اللہ مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے دعا کر دی۔ آگے کہاں جانا ہے، کیا آگے کا سفر ہے، کیا معاملات ہیں؟ آگے اس نے کہا کہ آگے بھی سفر جاری ہے، آگے کی طرف نکلوں گا، شام کی طرف جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، میں وہاں کے گورنر کو لکھ کر بھیج دیتا ہوں، تمہارے ہاتھ رکا دے دیتا ہوں کہ وہ تمہارا احترام کرے، پروٹوکول ملے، تم اللہ کے ولی ہو۔ اس نے کہا نہیں، یہ مجھے نہیں چاہیے۔ اکون فی غبراء الناس احب الیہ، میں لوگوں میں عام لوگوں کی طرح چھپ کر بغیر نمایاں ہوئے زندگی گزاروں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ لوگوں کے نزدیک میری واہ واہ ہو۔ یہ معاملہ پھیل گیا، مشہور ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، اس کے علاقے کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی اس طرح سے حدیث ہے، اس طرح سے عمر ابن خطاب نے تلاش کیا، یہ وہ آدمی ہے۔ لوگوں میں واہ واہ ہونے لگی۔ پھر وہ آدمی کہاں گیا، کس سمت گیا، کس کو ملا، کیا ہوا، اس کے بعد تاریخ، حقیقی سچی تاریخ خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی جو اللہ کا حقیقی ولی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتا، چھپا لیتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز شریعت نے تعلیم دی ہے، یہی الفاظ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں سکھائے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک۔ اس آدمی نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اس ملکہ سبا کے تخت کو ایک لمحے میں پلک جھپکنے سے پہلے پہلے لا سکتا ہوں۔ کون وہ آدمی تھا، کہاں کا تھا، اس کے بعد اس کا کیا ہوا، کس طرف گیا، لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے یا نہیں ہوئے۔ فوراً اس کے اگلا جملہ ہے سلیمان علیہ السلام کا، فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ بات پلٹ گئی، بات دوسری طرف آ گئی۔
تو یہ شعبدے بازیاں یا یہ کرامت آپ کہہ لیجئے، کوئی حقیقی اللہ کا ولی ہو، کبھی اس کی کوئی ایسی کرامت صادر ہو بھی جائے، خرق عادت کام ہو بھی جائے، تو وہ چھپتا ہے، وہ بھاگتا ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کی واہ واہ، لوگوں کا جمع ہو جانا، لوگوں کے اس کے ارد گرد بیٹھ جانا اس کے اپنے ایمان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ اس نے ولایت لوگوں میں شہرت پانے کے لیے حاصل نہیں کی۔ وہ ولی جو بنا ہے اللہ کا، دوست جو بنا ہے، خاص جو اس کا اللہ سے تعلق ہے، وہ لوگوں کی شہرت پانے کے لیے نہیں ہے، اس کی ولایت کا تعلق ہے اللہ سے، وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور لوگوں کی قربت بعض اوقات اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ انبیاء کا تو مشن اور تھا، انبیاء کو تو اللہ نے رکھا ہی اس لیے تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ نے لوگوں میں اترنا ہے، لوگوں میں جانا ہے، لوگوں کے پاس پہنچنا ہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام بتانا ہے۔ اور اس انبیاء معجزات دکھاتے بھی رہے، معجزات دیکھ کر بھی لوگ نہ مانے، نہ تسلیم کیا، انبیاء کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ ایک طرف لوگوں کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حقیقی معجزات، کیونکہ جو معجزات ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں اس فن کے ماہر، وہ جانتے ہیں کہ یہ آدمی جو یہ کام پیش کر رہا ہے، یہ کام جو یہ کر رہا ہے، یہ کام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس فن کے ماہر ہم بھی ہیں، عرب دان ہم بھی ہیں، زبان ہمارے پاس بھی ہے، فصاحت ہمارے پاس بھی ہے، بلاغت ہمارے پاس بھی ہے۔ اور یہ آدمی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یہ آدمی جو پڑھنا بھی نہیں جانتا، لکھنا بھی نہیں جانتا، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی سے جب کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے الرحمن الرحیم مٹا دو، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ الرحمن الرحیم لکھا کہاں پر ہے کاغذ پر، معاہدے پر، وہ مجھے بتاؤ، الرحمن کا لفظ لکھا کس جگہ پر ہے، میں خود اس لفظ کو مٹا دوں، کیونکہ مشرکین کا اعتراض تھا الرحمن الرحیم اس معاہدے میں سے ہٹنا چاہیے۔ یہ وہ آدمی ہے جب اس انداز کی گفتگو کر رہا ہے، اس انداز کا کلام لے کر آ رہا ہے، اگر یہ انسانوں کا کلام ہوتا تو ہم بھی لا سکتے تھے۔ وہ جان گئے تھے یہ انسانوں کا کلام، انسانوں کی گفتگو، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا انسان کا کلام نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ جان گئے تھے جو اپنے اس شعبے سے واقف تھے، شعبدے بازی سے، اس سحر سے، وہ جان گئے تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کے ذریعے سے پیش کیے جادو نہیں ہے، اسی لیے جادوگر فوراً ایمان لے آئے، وہ اپنے فن کے ماہر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنے عروج پر تھا، لوگوں کا علاج، معالجہ اور لوگوں کی صحت کے معاملات، وہ جس انداز سے انہوں نے کام کیا، پیدائشی اندھے کو نگاہیں فراہم کر دیں، جو بیماریوں کے علاج جو قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اور سورہ مائدہ کے آخر میں تذکرہ ہوا ہے، وہ جان گئے وہ لوگ جو اس فن کے ماہر تھے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اسباب کے ذریعے سے نہیں ہو رہا، یہ معجزہ ہے۔ پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ ایک انتہا یہ تھی، ایک ڈھٹائی یہ تھی، اور ایک طرف یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے شیطان کے جو جال ہوتے ہیں، شیطان جو ہماری آنکھوں پر سحر کرتا ہے، شیطان جو ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیتا ہے، شیطان جو اپنے چیلوں کے ساتھ گھومتا ہے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ہم ہر گلی کوچے پر، ہر آستانے پر، ہر کنارے پر، ہر چوراہے پر اپنے ایمان کو فروخت کر کے آ رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ولی ہے، اس کا قرب حاصل کرو، اس کا قرب حاصل کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ پہلی چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ کا ولی خود بننا ہے، اللہ کا ولی خود بننا ہے۔ سیدھا سا فارمولہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائیں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے پرہیزگاری والی زندگی مانگیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ نہیں بن سکے، گناہوں کے اور ایمان کے عمل صالح کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو جو اللہ کے ولی ہیں ان سے محبت کیجیے، ان کا ساتھ دیجیے، ان سے دشمنی نہ کیجیے، لیکن ان کا قرب اس انداز کا نہ ہو، ان سے محبت اس انداز کی نہ ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجنا شروع ہو جائیں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبر پر جا کر دعائیں مانگیں کہ یہ ہمیں شفا دے گا، یہ ہمیں صحت دے گا، یہ روزگار دے گا، یہ اولاد دے گا، یہ بگڑی بنائے گا، یہ مسئلوں کو حل کرے گا۔ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ سے زندگی میں اگر دعا کرتا تھا تو اللہ اس کی قبول کر لیتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا تو اللہ دے دیتا تھا۔ اللہ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ اس ولی کے پاس جاؤ، اس کے پاس بیٹھ جاؤ، اس کے آستانے پر بیٹھ جاؤ، اس سے محبت کرو، اس کا احترام کرو، اس کے ساتھ رہو۔ اور آخری چیز جو ہمارے اندر سب سے بڑی ہے، ہمارے اندر، کیونکہ ہم انتہا پر ہیں، ہم کرامتوں کے بھی منکر ہو جاتے ہیں، ہم بالکل ایک اعلیٰ قسم کے بالکل عقلیات پر اور ہر چیز کو پورے ظاہری زاویوں سے تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ جو زہد ہے، وہ تقویٰ ہے، یا وہ
روحانیت کی جو باتیں ہیں ہم ان کو سرے سے رد کر دیتے ہیں، نہیں جی بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اس کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو جو کوئی اللہ کا ولی ہوتا بھی ہے، حقیقت میں کوئی اگر ہوتا بھی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ دنیا سے اللہ کے ولی ختم ہو گئے، کوئی اب اللہ کا ولی نہیں ہے، کوئی انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ولی بن سکے۔ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں جو آج اس دلدل میں، ظلمات کے اندر، ان اندھیروں کے اندر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی قرب حاصل کرتے ہیں، اس گند میں رہ کر بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی موجود ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے۔ کوئی اگر اللہ کا ولی نظر بھی آ جاتا ہے، محسوس ہوتا بھی ہے، تو اس کے ساتھ ہم جو سلوک کرتے ہیں اپنی ظاہریت پر، مسجد میں اگر آ جائے، کہیں چلتا پھرتا کر نظر آ جائے، تو ہم اس کا وہ احترام بھی نہیں کرتے جو احترام شریعت نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب جیسی شخصیت کو نہیں کہا تھا کہ وہ ایک آدمی آئے گا، اس کو ملنا، اس کو تلاش کرنا، اس سے اپنے لیے دعا کروانا؟ کس کو کہا تھا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شخصیت ہے کہ جن کے فضائل کو اس وقت ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے کہ میں عمر ابن خطاب کی شخصیت کا آپ کو تعارف کرواؤں۔ وہ اس شخصیت کو کہا جا رہا ہے کہ اس بندے سے مل کر اپنے لیے دعا کروا لینا۔ اللہ کا بڑا قریبی بندہ ہے، اپنی ماں کا خدمت گزار رہا ہے، اپنی ماں کی خدمت کے معاملے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نہیں آ سکا، یہ ولایت کے درجے پر پہنچ گیا، اللہ کا ولی بن گیا۔ مل جاؤ، کہیں ملاقات ہو جائے، تلاش کر لو، اس سے محبت کی چند باتیں کر لو۔ احترام بھی کیا انہوں نے، کہا وہاں کے گورنر کے لیے لکھ کر بھی دے دوں۔ تو یہ طرز عمل بھی اپنائیے، اللہ کے اولیاء کے حوالے سے ان کی عزت، ان کا احترام بھی ضرور کیجیے، ان کی بے عزتی نہ کیجیے، ان کو گھٹیا نظروں سے نہ دیکھیے کہ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس کو تو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کے تو اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، اس کو تو لباس پہننے کی تمیز نہیں ہے، اس کو تو دنیا میں رہنے کا طور طریقہ نہیں آتا، اس کو تو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا۔ ہم جو دنیا کے اسٹینڈرڈز بنا کر دنیا کے طور طریقوں کے مطابق لوگوں کو جانچتے ہیں، پھر اس میں ہم دنیا داری کے اندر ہی غرق ہو جاتے ہیں، جو دین ہے وہ ہم سے رہ جاتا ہے۔ مجذوب جو آدمی برہنہ ہے، بے لباس ہے، پاگل ہے، لاشعوری کیفیت میں رہتا ہے، گندا ہے، غلیظ ہے، جسم پر مٹی ہے، اور وہ اس انداز میں اللہ کا ولی بن کر گھومتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا ولی ہے۔ کلین شیو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بالکل دنیا داری میں غرق، رشوت خور، لوگوں کا مال لوٹنے والے، لوگوں کا مال کھانے والے۔ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله۔ پچھلی امتوں میں بھی یہ رہے جو دین کے نام پر لوگوں کو لوٹتے تھے۔ تو یہ مجذوب جو ہے، یہ جو اصطلاح ہمارے ہاں پیش کی گئی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ گندا، غلاظت میں غرق آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو دنیا میں غرق نہیں ہوتے، جو دنیا کو نہیں اپناتے، جن کا دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق ان کی زندگی نہیں گزرتی، صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہ فرائض کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، ناپاک نہیں ہوتے، گندے نہیں ہوتے، بدبودار نہیں ہوتے، فرائض کو پورا کرتے ہیں، جتنا ان کو میسر ہوتا ہے اس حساب سے اپنے جسم کو ڈھانپتے بھی ہیں، جتنا ان کو میسر ہوتا ہے اس حساب سے کھاتے پیتے بھی ہیں، جتنا ان کو میسر ہوتا ہے اس حساب سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن دنیا میں غرق نہیں ہوتے۔ یہ فرق کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ نہیں تو ہم دنیا میں جب ان جیسے لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اور نجات کا ذریعہ ان لوگوں کا قرب ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر جا کر ان سے مانگنا، ان کے ذریعے سے شفا مانگنا، ان کی قبر کو بابرکت سمجھنا، یہ بھی ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اپنے ایمان کو سلامت والا بنائیے، اپنے ایمان کو سلیم بنائیے، اپنے قلب کو سلیم بنائیے، اپنے آپ کو اللہ کا ولی خود بنائیے، اللہ سے دوستی کیجیے، آپ کے اللہ سے تعلقات اچھے ہوں، آپ کے معاملات اللہ سے ایسے ہوں۔ تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جو آپ کے اچھے دن ہیں، آپ کے اچھے معاملات والے دن ہیں، آسودگی کے دن ہیں، اس میں اللہ کو خوب یاد کیجیے، اللہ کی خوب عبادت کیجیے۔ جب شدت والے دن آتے ہیں، پریشانیوں والے دن آتے ہیں، فتنوں والے دن آتے ہیں، پریشانی کے حالات والے دن شروع ہوتے ہیں، اللہ آپ کو خود بخود یاد رکھتا ہے۔ آپ ادھر دعا کرتے ہیں، ادھر مسئلے پورے ہو جاتے ہیں، ادھر آپ کہتے ہیں، ادھر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. یہ ولایت کوئی خاص درجہ اس انداز کا نہیں ہے جس انداز سے انبیاء، شہداء اور صالحین کے درجات ہیں. یہ انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، صحابہ، یہ ان کی صفت ہے کہ اللہ کے ولی ہیں. یہ ایک صفاتی درجہ ہے اللہ کی دوستی کا. ہر نبی اللہ کا دوست ہوتا ہے. ہر نبی کے تعلقات اللہ سے ایسے ہی ہوتے ہیں. ہر شہید اللہ کا دوست ہوتا ہے جو حقیقی معنی میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا، کیونکہ اللہ نے ان کو کامیاب قرار دیا ہے. صدیق، ہر صدیق اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو دنیا میں انسان رہ رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، فرائض پورے کر رہا ہے، نوافل کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ صفت اسے حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہ کوئی ایسا خاص کمال کا درجہ نہیں ہے کہ جس درجے کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ یہ درجہ ایسی کیفیت میں ہو کہ جی یہی ہے اور اسی کے ارد گرد ہماری دنیا گھومتی ہے اور اسی کے ارد گرد ہمیں گھومنا ہے. یہ صفت حاصل کرنی ہے، مقام حاصل کرنا ہے کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ سے ہمارے تعلقات ہوں، اللہ سے ہمارے احوال ہم اپنے اللہ کو پیش کریں، اللہ سے ہم بات کریں، اللہ کو ہم دعائیں کر کے، اپنی التجائیں کر کے اپنے مسئلے ذکر کریں، اپنے معاملات اللہ